معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس آیت کریمہ کو میں پڑھ کے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی جو میں نے ذکر کیا اس سے پہلے ویڈیو میں جو میں نے آپ سے شیئر کیا، اس میں جو تیسرے گروہ کا ذکر ہے، اب ان کی مثال یہاں پر اب ان کے بارے میں ایک مثال دی جاتی ہے۔ مثالہم کمثال الذین سبق قد نارن فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وتراکہم فی ظلمات یبصرون، کہ کہا کہ ان کی مثال یہ ان لوگوں کے بارے میں جو کہ ظاہری طور پر آمنت باللہ والیوم الآخر کہتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں اپنے ایمان والے ان کے پاس جاتے ہیں، ہم تو ایمان لائیں، اور اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں۔ شیطان وہیں جو شیطان صرف لوگ ہیں جس کے بارے میں میں نے تفسیر سے آپ کے سامنے بات کی، تو ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ان کا جو ہے ان کا دگلا پن جو ہے وہیں چلتا ہے۔ اور اب ان کو اللہ تعالیٰ جو ان لوگوں کے بارے میں ساتھ ساتھ اس میں تنبیہ کی جا رہی، ساتھ ساتھ وہ بیماریاں جو اخلاقی جو بیماریاں جو مارل ویلیوز جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو کہ ہمیں اپہولڈ کرنا ہے مارل ویلیوز کو، اس میں یہ بیماریاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بیماریاں جو کہ بہت نقصان پہنچاتی ہیں، جو کہ بہت انسان سمجھتا نہیں، لیکن یہ سرزد اس سے ہو جاتی ہیں۔ جیسے استضاء میں نے کہا پہلے، کسی کو حقیر جاننا اور اس پہ ہنسی کرنا، ہنسی مذاق کرنا، جو اکثر ہم ہیومرس موڈ میں لے لیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں اب ان کی مثال جو ہے، پہلے ایک مثال دے دی کہ ان کی مثال ایسی ہے، اب یہ مثال یہاں پر، اب یہ مثال دو مثالیں یہاں آتی ہیں۔ ایک مثال یہ ہے، ایک مثال اس سے اگلی آیت میں ہوگی۔ اب اس کی مثال کیا کہا کہ ان کی مثال اس شخص کی مثال ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے جو اس کے گرد تھا روشن کر دیا، اللہ ان کے نور کو لے گیا اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا اور وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اب مثل کا مطلب مثل سے مراد کسی چیز کے متعلق کوئی بیان ہے، یا کسی دوسری ملتی جلتی چیز کے بیان سے مشابہت رکھنا ہے، کیونکہ ان میں سے ایک دوسرے کو واضح کرے۔ ظلمات کی جمع جو روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے، یہ لفظ عموماً جمع پر بولا جاتا ہے، اس لیے تاریخی میں بہت قسم کے ہیں جہاں جہالت، توہم وغیرہ شدت ظلمت مراد ہے۔ ابھی آگ جلانے کی مثال کیا ہے؟ دو مثالیں بیان کی گئیں، ایک اس آیت میں، ایک اگلی آیت دوسری آیت میں ہے۔ دونوں مثالیں بحیثیت کلی ہیں، یعنی پہلی مثال میں آگ جلانے والا منافق نہیں بلکہ رسول ہے، جیسے کہ دوسری مثال میں بارش کی تشبیہ منافقت سے نہیں بلکہ وحی الہی سے ہے۔ اور بخاری میں مسل کما سالہ رجل اسوا قد نارا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایک شخص کی مثال ہے جس نے آگ جلائی۔ بس اس مثال کا محاصر یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک آگ روشن کر دی جس کے ساتھ نور پیدا ہو گیا اور چیزیں نظر آنے لگیں، مگر منافقوں کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے وہ طاقت جس کے ساتھ انسان دیکھتا ہے گنوا دی تھی، کیونکہ دیکھنے کے لیے دو نوروں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک انسان کے اندر کی روشنی اور ایک دوسری بیرونی روشنی۔ جب اندر کا نور جاتا رہا تو ان کے لیے بیرونی روشنی بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی روشنی کی تھی، وہ فائدہ مند نہ ہوئی۔ روشنی اسی فائدہ دے سکتی ہے جس کے اندر نور ہو۔ اب دیکھیے، یہ مثال دے دی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک آگ جلائی، اس میں روشن کر دیا سارا، اس میں نور پیدا ہو گیا۔ لیکن یہ جو لوگ تھے، جن لوگوں نے زبان سے اپنے آپ کو ایمان کی جو ہے کلیم کر رہے تھے کہ ہم نے ایمان لایا ہے، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، تو اس لیے وہ نور ان کے دل سے وہ چاہتا کیا، جو نور پیدا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آگ جلانے کی جو مثال یہاں پر ہے، اس نور سے بھی وہ فائدہ نہ اٹھا سکے، کیونکہ ایک روشنی کو تو ہمیں آنکھ کو تو باہر کی روشنی کی ضرورت ہے، تبھی آنکھ دیکھ سکتی ہے، لیکن اس نور کو کے لیے اندر کے نور کی بھی ضرورت تھی، جو کہ ان میں تھا ہی نہیں، کیونکہ ان میں جو تھا وہ دگلا پن تھا، ان میں جو تھا وہ بےمانی تھی۔ اب آگے ان لوگوں کو فرمایا سمن بکن عمین فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے سو وہ نہیں لوٹتے۔ تو ظاہر ہے ان لوگوں کا جو ہے تشبیہ دی، ان لوگوں کو جو ہے ایک کمپیریزن کیا ہے کہ یہ لوگ بہرے ہیں، سنتے نہیں ہیں، گونگے ہیں، بول بھی نہیں سکتے، اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹتے اور یہ واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اب یہ ایک مثال دے دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی، جن لوگوں کے بارے میں میں نے تیسرے گروہ کی بات کی، جو کہ زبان سے اقرار تو کرتے ہیں لیکن اندر سے اسلام کو نقصان کرتے ہیں، ان کی آگے جو ہے یہ سارا بیان کیا جا رہا ہے۔ ان کے ریفرنس میں یہ ابھی جو میں نے مثال آپ کے سامنے بیان کی وہ دی۔ اور سم جو ہے اصل میں جب بہرے ابیوں کی جمع ہے، گونگا جو ہے امی اماں کی جمع، اندھا مجازی معنی میں مراد ہے، یعنی کلمہ حق سنتے نہیں نہ کہتے ہیں، نشانات صداقت دیکھتے نہیں، یہ شدید نفاق والے ہیں جو حق کی شرمائی اور بنائی سے محروم ہو چکے ہیں، یہ منافقوں کے سردار ہیں۔ دوسری مثال والے ان کے پیروں میں اور جن کا نفاق محض بزدلی اور کمزوری کی وجہ ہے۔ تو یہ کہا کہ یہ بہرے گونگے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جو مرضی ان کو ان کو سنتے نہیں ہیں، آپ ان کو کلمہ شہادت پڑھاؤ یہ سنتے نہیں ہیں، نہ یہ اس پر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اب اگلی مثال جو بتائی، اوا کسب میں نہ سمائے فی ظلمات رعد
و برقن یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواعق کہ حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما ضاء لہم مشوا فیہ اذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہ دوسری مثال جو دی ہے اب یہ مثال جو ہے بارش کی مثال ہے۔ اب صیب جو ہے صوب سے مشتق ہے، ثواب و امر ہے جو پھر ذاتہ پسندیدہ ہو، اور ثواب اس سے بارش کو کہتے ہیں۔ اسواق ساکتہ کی جمع ہے جو ساک سے ہے، اور ساکاتہ جو ہے ہولناک آواز کو کہتے ہیں جو گرج سے پیدا ہوتی ہے۔ اس سے مراد بعض اوقات موت یا عذاب بھی ہوتا ہے، اور امام راغب کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اس کی تاثیرات میں ہیں، پس اصل میں نے اس کی ہولناک آوازیں ہیں، اور زلزلے کے ساتھ یا آندھی میں جو ہولناک آوازیں آتی ہیں اور ان کو بھی جو ہے سواق کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ بارش کی مثال، اس تمثیل میں سیب یا رحمت کی بارش سے مراد وحی الہی ہے، جو وحی الہی ہے جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن، جس کا قرآن نزول ہوا، ان پر قرآن جو اتارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے۔ اندھیرے سے مراد وہ مشکلات ہیں جو وحی الہی کے قبول کرنے میں پیش آتی ہیں۔ کڑک سے مراد بعض اوقات خوفناک امور ہیں، جیسے مثلا دشمنوں کے حملے جن سے کمزور خائف ہو جاتے ہیں۔ جیسے مدینہ میں جاتے ہی کچھ ہی عرصہ کے بعد جو ہے قریش نے جو ہے باقاعدہ جو ہے ایک بہت مہم گیری شروع کر دی کہ ہم اسلام کے داعش اسلام پر چلنے والوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ من ذالک، اور دوسرے لوگوں کو ہم نیست و نابود کر دیں گے۔ اور وہ ایک کوشش کی، انہیں بہت بڑا لشکر لے کے انہیں جنگ بدر کا جو واقعہ اس میں جو باقاعدہ جو وہاں سے مسلمان ابھی ابتدائی دور میں تھے، ابھی مکہ سے ہجرت کر کے وہاں چلے گئے تھے، کچھ لوگ ابھی وہاں کے لوگ تو انہیں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن کچھ ہی لوگ تھے جس میں جنگ کے لیے مہارت نہیں تھی، بلکہ کچھ لوگ جو جمع ہوئے 313 کے قریب جو تاریخ میں بتایا جاتا ہے 313 لوگ تھے، اور یہاں سے تقریباً 1000 کا لشکر تھا، اور بڑے جنگجو تھے، بڑے ان کا کام ہی جنگیں کرنا تھا۔ تو یہاں پر کہا کہ یہ جو بارش کی مثال دی، اس میں کہا کہ ایمان لینے کے لیے بہت ساری مشکلات کا دور کرنا پڑا۔ اس وقت مسلمانوں نے اس چھوٹی سی جماعت نے بہت بڑے لشکر سے مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کو کامیابی حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کامیابی دے گا، بہت کم ہونے کے باوجود کامیابی ملی۔ تو یہاں کہا کہ بارش کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس کے ایمان لینے کے لیے بہت ساری مشکلات کو پیش کرنا، بہت ساری مشکلات کے تھرو جانا پڑتا ہے۔ دشمنوں کے حملے ہوتے ہیں، کمزور دل خائف ہو جاتے ہیں۔ چمک سے مراد کامیابیاں جس کو بتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسرے قسم کے منافق جو بالکل اپنی روشنی کھو چکے ہوتے ہیں، من کے اندر کچھ منافق ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسلام کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے دل کمزور ہوتے ہیں، وہ برداشت نہیں کر پاتے، وہ مشکل برداشت نہیں کرتے، کوئی پریشانی برداشت نہیں کر پاتے، ایک دم بھاگ جاتے ہیں، نہیں جی ہم تو نہیں جائیں گے۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو جو ماحول ٹھیک لگتا ہے تو وہ ان کے دل کمزور ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے۔ بلکہ تیسرے گروہ میں سبھی لوگ آتے ہیں، کوئی مشکلات سامنے آ جاتی ہے تو فوراً گھبرا جاتے ہیں، دشمن کی طرف سے کچھ تیاری دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اب بس ماریں گے۔ دوسری جگہ آتا ہے یسبون کل سیئات علیہم سورہ منافقون، جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو عطا کیے ہوئے اس سے ظاہر مقدم مقصود مسلمانوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لو بعضا وقت بعضا حرف، یہ مثال آپ کو میں نے بتا دی۔ اب آگے آتا ہے ولو شاء اللہ کذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر لہ مشوا فیہ، کو کہا کہ اس میں چلنے لگتے ہیں جب وہ اندھیرا کرتی ٹھہر جاتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سنوائی، ان کی بینائی کو لے جاتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ مشیت ارادہ بعض کے نزدیک یکساں ہے، بعض کے نزدیک مشیت کسی چیز کو وجود میں لانے کا نام ہے۔ اللہ کی مشیت ایجاد شے ہے، انسان کی مشیت اصابت الشے ہے۔ یعنی انسان اور اللہ کی مشیت میں فرق کیا ہے؟ یعنی ارادہ کہ ہم میں نہیں، اس معنی کی روح سے دوسرے سے کہا گیا کہ ماشاء اللہ کا جو اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے۔ بس اللہ کی مشیت وجود شے کی مقتضا ہے۔ شعین بعض کے نزدیک شعین وہ چیز ہے جو جانی چاہے، جس کی خبر دی جائے۔ شعین اصل میں شاہ کا مصدر ہے جو معنی مفعول ہے، یعنی چاہے گی چیز، قدیر قدرت سے ہے۔ جب یہ انسان کی صفت ہو تو مراد اس سے ایسی حالت ہے جس میں انسان کسی چیز کے کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفت ہو تو مراد اس سے ہر قسم کی عاجز یا کمزوری کی نفی ہوتی ہے۔ سوائے اللہ تعالیٰ کی قدرت متعلقہ لفظ دوسرے پر بولا نہیں جا سکتا۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں امر پر قادر ہے، اور قدیر کے معنی ہے الافعال ما یشاء ولا قادر المتخذ الحکمات لا زائدہ علیہ ولا ناقص عنہ، یعنی کرنے والا اسی کا ہے جو چاہے، اس انداز سے جو حکمت اقتضا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔
کچھ پہلے آیت میں یہ بیان کیا کہ کافر اسلام کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جو قریش تھے اس وقت کے جو لوگ تھے، جو کفار تھا اس وقت، اور اسلام کامیاب ہوگا۔ تو اب بتایا کہ اسلام کامیابی تو ایسی ہوں گی کہ آنکھوں کو چندیا جائیں گی، کمزور مگر منافقوں کی حالت یہ ہے کہ جب کوئی کامیابی دیکھتے ہیں تو قدم آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر تھوڑی کمزوری دیکھتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ منافقوں کی حالت کو بیان کیا ہے۔ کامیابی دیکھنے تو مسلمانوں کے ساتھ ملاپ زیادہ ظاہر کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو طرح طرح کی باتیں اسلام کے خلاف بناتے ہیں، اور ان کی روشنی پہلے مثال کی منافقوں کی طرح بکلی نہیں دی جاتی، اس لیے آخر کار راست راہ پر جائیں گے۔ صفات الہی اور صفات مغلوب میں کامل اور ناقص کا امتیاز۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ تمام صفات جو اللہ تعالیٰ کی، ان کی مخلوق کی بھی صفات ہیں، مگر مخلوق کبھی کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اشتراک کامل سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ مخلوق میں وہ صفات ناقص طور پر موجود ہیں، خالق میں کامل طور پر۔ مثلا انسان بھی سننے کی صفت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ میں بھی، اللہ تعالیٰ میں بھی، اور انسان بھی دیکھنے کی صفت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی، مگر انسان کے سننے دیکھنے کی اللہ تعالیٰ کے سننے دیکھنے میں کوئی نسبت نہیں۔ خدا کی مشیت انسان کی مشیت پر غالب ہے، اس طرح انسان میں بھی قدرت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے وہ ہیچ ہے۔ انسان پر بھی مشیت ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت اس پر غالب ہے۔ انسان کی صفات ایک تنگ اور محدود دائرے میں کام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات تمام حد بندی اور تمام قیود سے پاک ہے۔ یہ ایک اصول ہے جو صفات الہی کے سمجھنے میں بڑا کام دیتا ہے۔ ہم جب جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت کی قدرت کے ماتحت ہیں، اس طرح اس کی مشیت کی بھی ماتحت ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت نہ ہوں تو ہماری مشیت بھی اس کی مشیت کی طرح کامل ہوگی اور شریک ہے۔ توحید پر قادر مطلق پر اعتراض اور اس کا جواب۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس پر یہ اعتراض آریہ سماج کی طرف سے ہوا کہ وہ اپنے جیسا قادر و مطلق خدا کیوں نہیں بنا سکتا، اپنی معاملے سے کسی کو خارج کیوں نہیں کر سکتا۔ یہ امور اس کی صفات کا عملہ کے خلاف ہیں، اس لیے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ قدرت کا سوال ہی اس بات پر آتا ہے کہ جو اس کی صفات کے خلاف نہ ہو۔ مثلا اگر کہا جائے کہ فلاں شخص اتنا امیر ہے کہ وہ جو چاہے کھائے، جو چاہے پہنے، تو یہ اہم کرنا سوال ہوگا کہ وہ غلاظت کھا سکتا ہے اور گندے چیزیں پہن سکتا ہے۔ علامہ ازی لفظ شعین کے اختیار کر کے قرآن شریف نے خود بتا دیا کہ اس کی قدرت ان چیزوں پر ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی جو اس کی صفات تقاضا کے خلاف نہیں ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ دوسرے قادر مطلق خدا کا ہونا یا اس کی مملکت سے باہر کسی اور مملکت کا ہونا اس کی صفات تقاضا کے خلاف ہے۔ اس لیے شعین کا اطلاع اسی پر نہیں ہو سکتا، مگر اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ آج سے سینکڑوں سال بیشتر جب ان اعتراضات کا نام و نشان نہ تھا، اس وقت بھی قدیر کے معنی آئمہ لغت نے یہی کیے کہ اس چیز کا کرنے والا جسے وہ چاہے، اس انداز پر جو اقتضائے حکمت کے مطابق ہو، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ ایسی خود لغتی ہی ان اعتراضات کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین۔